بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں حسن۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج تک کی خاص خبروں پر۔ اگلے 24 گھنٹوں میں بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر کے 4 علاقوں پر حملہ کرنے کا خدشہ، محدود جنگ چھڑنے کا خدشہ، آزاد کشمیر میں تعینات آرمی افسران اور جوانوں کو اسٹینڈ بائی کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت اگلے 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے۔ پاک فوج کو بھی بھرپور جوابی کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں آزاد کشمیر پر بھارتی حملے اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت میں محدود جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ بھارتی آرمی نے لائن آف کنٹرول پر نصب خاردار تاریں ہٹا دی ہیں، جبکہ پاک آرمی کو بھارتی حملے کی صورت میں بھی بھرپور طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا واضح حکم دے دیا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق 24 سے 26 دسمبر کے درمیان کسی بھی وقت بھارتی فوج کی طرف سے آزاد کشمیر کے 4 علاقوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ایٹمی اثاثوں کی دیکھ بھال امریکہ کے بااعتماد ملازم کے حوالے کر دی۔ معید یوسف امریکہ کا بندہ ہے۔ سینئر صحافی اور یا مقبول جان نے ڈاکٹر معید یوسف کی قومی سلامتی پالیسی پلاننگ کی تعیناتی پر اہم سوال اٹھا دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر معید یوسف کو معاون خصوصی برائے قومی سلامتی پالیسی پلاننگ تعینات کر دیا ہے۔ اس پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے سینئر صحافی اور یا مقبول جان کا کہنا ہے کہ معید یوسف کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا، جو کہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن رکھے گئے ہیں۔ یہ پتا ہے کہ کون سا ڈویژن ایٹمی ہتھیاروں والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معید یوسف امریکہ میں اہم عہدے پر رہے ہیں۔ 4 اکتوبر 2019 کو ایک مشہور امریکن نے الزام لگایا تھا کہ معید یوسف پاکستانی ایجنٹ ہیں اور اس کو نکالا جائے، جس کے بعد امریکہ نے باقاعدہ طور پر معید یوسف کا دفاع کیا کہ نہیں، یہ ہمارا اپنا بندہ ہے اور اب وہ امریکہ کا بندہ ہمارا بندہ ہو گیا ہے۔ اور یا مقبول جان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان چینی اور امریکہ کی گرفت کے اندر عجیب صورتحال کے اندر پھنستا جا رہا ہے۔ اور یا مقبول جان نے مزید کہا کہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کا معاملہ ہے جو کہ بہت حساس ہے، اور ایک ایسا بندہ جو ساری زندگی امریکہ میں رہا ہو، وہیں پر پڑا ہو، تو اسے تعینات کرنے پر سوال اٹھتا ہے۔ پاکستان بھر کی طرح چشتیہ میں بھی کرسمس کے موقع پر پاکستان چوک فوارہ چرچ میں تمام چرچز میں عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی ایس پی غضنفر عباسی کی طرف سے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ مرزا فاروق گلزار کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر کی طرح چشتیہ میں بھی کرسمس کے موقع پر پاکستان چوک فوارہ چرچ سمیت تمام چرچز میں عبادت کا سلسلہ جاری ہے، اور مسیح برادری نے اپنے عقیدہ کے مطابق عبادت کرتے ہوئے ملک کی سلامتی، خوشحالی، امن کے لیے دعائیں کی۔ جبکہ ڈی ایس پی غضنفر عباس اور اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین نے مل کر کرسچین کمیونٹی کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر پاکستان سمیت منڈی بالدین اور کند کوٹ میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ یوم پیدائش قائد اعظم ریلی میں شریک لوگوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پینہ فلیکس اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ کند کوٹ یوم پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح ریلی میں ہندو پنچایت کے لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔